السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ حسن خلق پر ایک واقعہ پڑھ رہا تھا تو سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں۔ حسن خلق یعنی خوبصورت اخلاق، خوبصورت مزاج، خوبصورت برتاؤ، خوبصورت رویہ، خوبصورت دل، نرم اور کشادہ چہرہ، طبیعت میں سخاوت۔ تو حسن خلق اور اخلاق حسنہ کی ایک مختلف صورتوں میں سے ایک بہترین اور اہم صورت جو ہے وہ دل کی صفائی ہے۔ تو دل کی صفائی پر ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، ایک حدیث نبوی میں سے ایک واقعہ، تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے کا دل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر ایک ایسا شخص داخل ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اتنا فرمانا تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک انصار صحابی جو کہ ایسے عجیب مختلف دیہاتی قسم کا شخص اور ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے داری سے وضو کا پانی ٹپک رہا، وہ داخل ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ لو یہ جنتی شخص ہے۔ تمام صحابی اس کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ پھر مجلس برخاست ہوئی، اگلے دن دوبارہ مجلس لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی اعلان فرمایا کہ ابھی تمہارے اندر ایک جنتی شخص داخل ہوگا۔ تو پھر وہی شخص داخل ہوا جو پہلے دن آیا تھا۔ تیسرے دن بھی یہی اعلان فرمایا اور تیسرے دن بھی وہی شخص داخل ہوا۔ تو انہی صحابہ میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا، ایک خیال پیدا ہوا، ایک چاہت اٹھی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس شخص کے وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ شخص اس کو اتنی فضیلت ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دے دی۔ تو وہ جب اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے آپ، تو جب پیچھے چلے تو پیچھے سے اسے آواز دی کہ بھائی رکو، میں تمہارے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دو اپنے ساتھ رہنے کی۔ دل میں خواہش تو یہی تھی کہ بھائی اس کے ساتھ رہوں گا، دیکھوں گا اس کے کون سے اعمال ہیں، کون سی اتنی عبادت اور ریاضت ہے جو یہ کرتا ہے کہ زبان مصطفیٰ سے اس کے لیے جنت کی بشارتیں آئیں۔ تو اس نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ 3 دن 3 راتیں اس کے ساتھ رہے۔ تو آپ اس کا معمول بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے آتا، میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ یہ بڑا نوافل ادا کرے گا، 60 70 100 1000 نوافل پڑھے گا، ساری رات قیام کرے گا، تہجد کی نمازیں ادا کرے گا، نوافل ادا کرے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتا اور فرض وغیرہ ادا کر کے سو جاتا تو پھر ساری رات آرام سے سویا رہتا اور صبح فجر کے لیے اٹھتا۔ اور رات کو جب کوئی کروٹ وغیرہ لیتا، دائیں سے بائیں کوئی کروٹ لیتا تو اللہ اکبر کہہ دیتا، باقی اس کا وہی معمول۔ 3 دن 3 راتیں تو میں نے اس کو دیکھا، مگر پھر میرے برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے اسے پوچھ لیا بھائی بتا بھی تیرا وہ کون سا عمل ہے کہ جو تو کرتا ہے تو زبان مصطفیٰ سے تیرے لیے جنت کی بشارتیں آئیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے فرمایا کہ ایک جنتی شخص آئے گا اور 3 دن ہی تو آتا رہا، تو بتا تیرا وہ کون سا عمل ہے۔ تو اس نے کہا بھائی اور تو عمل مجھے کچھ معلوم نہیں، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور مجھے بھی کچھ معلوم نہیں۔ آپ یہ سن کر وہاں سے واپس جانے لگے۔ جب واپس مڑے تو پیچھے سے اس نے آواز دی بھی ٹھہرو، ایک عمل ایسا ہے جو میں تیرے سوال کے جواب میں بتاتا چلوں کہ اور تو کچھ معلوم نہیں، یہی کچھ ہے جو تو نے اعمال دیکھے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر یہ پورا معاشرہ ہے جس کے ساتھ میرا لین دین رہتا ہے، جس کے ساتھ میرے معاملات، میرے تعلقات رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر کسی شخص کو جتنا بھی مال و دولت، جتنی بھی عزتیں، جتنی بھی عظمتیں اور رفتیں عطا فرمائے، کسی شخص کے لیے میرے دل میں کوئی کھوٹ، کوئی میل کچیل،
کوئی عداوت، کوئی بغض، کینہ، حسد، اس طرح کی بیماریاں میرے دل میں نہیں آتی کسی شخص کے لیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو میرے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ اور مجھے بھی کچھ معلوم نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ عمل ہے، دل کی صفائی، یہی در حقیقت وہ عمل ہے کہ جس نے زبان مصطفیٰ سے 3 دن تک تیرے لیے جنتی ہونے کی بشارتیں دیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک سبق نکلتا ہے، نہایت ہی لطیف اور سبق آمیز حدیث مبارکہ تھی کہ انسان کا دل جو ہے یہ لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے حسد، کینہ، بغض اور اس سے پاک ہونا چاہیے۔ تو دل کی صفائی جو ہے یہ در حقیقت جنت کی ضامن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دل کی باطنی بیماریوں سے، حسد، کینہ، بغض، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب، فالو کریں۔ والسلام۔